حکم آیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کی عزتوں سے محبت ہے، اللہ کو ان کی عزتیں پیاری ہیں، ان سے کہیے کہ تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے باہر نکلو، اپنے چہروں کو چھپاتے ہوئے باہر نکلو، پردہ کرتے ہوئے باہر نکلو۔ لیکن قرآن نے انداز کیسا اپنایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، وہ نساء المؤمنین، اور تیسرے نمبر پر باقی ایمان والوں کو کہیے، پہلے آپ فاطمہ سے کہیے، پہلے آپ زینب سے کہیے، پہلے آپ عائشہ سے کہیے، پہلے آپ سودا سے کہیے، پہلے آپ خدیجۃ الکبریٰ سے کہیے، وہ نساء المؤمنین، اور اس کے بعد سارے ایمان والوں کی بیٹیوں کو کہیے گا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر کپڑا ڈال کر کے نکلیں۔ اور میں اور آپ 1400 سال سے شاید یوں ہی بے وقوف بن رہے ہوں گے، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، عام جو ہماری حالت ہے، میری بھی وہی حالت، آپ کی بھی وہی حالت، ہم سوچتے ہیں کہ یہ برقع کس لیے ہے، پردہ کس لیے ہے، دل کے آئینے کو ٹٹول کر بتاؤ، سب یہی سمجھتے ہیں اس لیے ہے کہ تاکہ عورت کا چہرہ نہیں پہچانا جائے، لیکن قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے۔ دوستو یہ سچ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ برقع کس لیے ہے، پردہ کس لیے ہے، تاکہ پہچان نہ ہو بوڑھی ہے، جوان ہے، کیسی عورت جا رہی ہے، یہی تو سمجھتے ہیں۔ بولو، ارے جواب دو، آپ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں تو جواب دیجیے نا، یہی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ ارے جو سمجھتے ہیں وہ زور سے بولو، یہی سمجھتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں نا؟ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے نہیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تمہاری آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتا ہوں، تمہیں الگ امت بنایا ہے، تمہیں الگ رہنا ہے، تمہارا چہرہ دوسروں کے چہروں سے الگ ہونا چاہیے، تمہارا لباس دوسروں کے لباس سے الگ ہونا چاہیے، تمہاری بیٹیوں کا، تمہاری بیویوں کا، تمہاری ماؤں کا لباس وہ ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی ایمان والے کی بیٹی جا رہی ہے، کسی شریف کی بیٹی جا رہی ہے، کسی بدمعاش کی نہیں جا رہی ہے، کسی خدا فراموش کی نہیں جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے ان یعرفنا، تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ عرض کیا گیا اگر پہچانی جائیں گی کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یہ فائدہ ہوگا فلا یؤذینا، پھر ان کو کوئی ستا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اگر ان کی آئیڈینٹیفائی ہو گئی، اگر وہ پہچانی گئی، پھر اگر اس نے ان کو کسی نے ستایا، اس نے پوری ملت کو للکارا، اس نے پوری ملت کی غیرت کو للکارا۔ اور بالکل ایسا ہوتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ تم بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے، اگر ہم پر کوئی اٹیک ہوا تو تم ہمارا دفاع کرو گے۔ لیکن وہ دل کے کالے تھے، اگرچہ ظاہر کے گورے تھے، وہ اندر سے مکار تھے، وہ فرادی تھے۔ ان کے ایک بدمعاش نے ایسا کیا کہ 12,500 ہماری ایک بہن کے کرتے کے ساتھ کانٹا باندھا اور اس کے پیچھے سے دھاگے کو ایسا کھینچا کہ اس کا کردہ اس طرح اوپر پورا اٹھ گیا، جس کی وجہ سے وہ سر سے لے کر پاؤں تک بہنا ہو گئی۔ اس کے اوپر ان سب نے تاڑیاں بجائیں، ان نے آوازیں کسے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں پتھر برداشت کیے، جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں کانٹے برداشت کیے، جنہوں نے مکہ کے کالیوں کی، مکہ کے کافروں کی گالیاں برداشت کی، جنہوں نے طائف کے اندر پتھر کھانے برداشت کر لیے، لیکن یہ بات برداشت نہیں کی۔ آپ نے صحابہ سے موت پر بیعت لی۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا بدلہ نہ لیا ہم آخری دم تک لڑیں گے، جب تک اپنی اس ایمان والی کا بدلہ لیں گے۔ کیوں؟ اگر آج اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو قیامت تک کسی شریف زادی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ یہودی اس کے اوپر تیار ہو گئے کہ ہم سب کے سب مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم اسی کے مستحق ہو کہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔